اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہم نے پڑھے، پھر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مجموعہ حدیث شریف جو ہے وہ صحیح بخاری شریف، جامع صحیح بخاری شریف جو ہے، اس کے حوالے سے اس کا تعارف، اس کا اسلوب اور شروع بخاری، یہ چند چیزیں جو ہیں ہم گزشتہ 3 اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج سے جو ہے صحیح بخاری شریف کی جو پہلی حدیث شریف ہے وہ پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں گزارش کروں گا کہ ایک تو آداب حدیث شریف کے حوالے سے ہمیں پاکیزہ جسم، پاکیزہ لباس اور پھر پاکیزہ افکار و خیالات کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ صحیح بخاری شریف پڑھنی ہے۔ تو سارے طلباء جو ہیں وہ باوضو ہو کر آیا کریں اور پھر درود شریف پڑھا کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک جو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے باب قائم کرتے ہیں۔ اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں ترجمۃ الباب، اس کو عنوان بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائٹل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک باب قائم کرنا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کام ہے۔ دیگر کچھ احادیث مبارکہ کی کتب ہیں، ان کے مصنفین نے اس طرح ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کر کے کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہوتے ہیں، کوئی اضافی چیز دینا چاہتے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو حدیث پاک سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، مسئلہ کی دلیل بنتی ہے، جو حدیث پاک اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منفرد کام ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو جو حدیث پاک ترجمۃ الباب کے تحت آتی ہے، اس کی پھر ترجمۃ الباب کے ساتھ جو ہے مناسبت بھی جو ہے وہ ڈھونڈی جاتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ 2 جو بڑی شروحات کے شارح ہیں نا، حضرت امام بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری لکھی، اسی طرح حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری لکھی۔ ان 2 شخصیات نے امت پر جو قرض تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجمہ ابواب کے ساتھ حدیث پاک کی مناسبت جو ہے وہ بیان کی جائے، ان 2 شارحین حدیث نے کافی حد تک وہ قرض چکا دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر ترجمۃ الباب کی حدیث پاک کے ساتھ مناسبت واضح طور پہ نظر نہیں آتی۔ خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلا باب جو ہے، اس پہلی حدیث شریف کے ساتھ جو ہے مطابقت بالکل ظاہری طور پہ دور دور تک نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ترجمۃ الباب تو ہے کہ وحی کی ابتدا کی کیفیت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وحی خدا آئی تو اس کی کیفیت کیا تھی ابتدا کی۔ تو اب اس کے حوالے سے تو اس پوری حدیث شریف جو انما الاعمال بالنیات ہے، اس میں تو وحی کے بارے میں کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ تو یہ پہلی حدیث پاک کا ترجمۃ الباب کے ساتھ جو مناسبت کا ذکر کرنا ہے، یہ گویا کہ کچھ لوگوں نے ہوتا ہے نا کھینچ کے کچھ دور کی نسبت سے جا کر مناسبت پیدا کرنا، وہ اہل علم نے ضرور پیدا کی ہے، ان کا اپنا اپنا علم ہے، لیکن اس کے اندر کوئی جو واضح بات ہے، جو بڑی مطلب انصاف والی بات ہے، وہ یہ کہی گئی ہے کہ اس پہلی حدیث پاک کا ترجمۃ الباب کے ساتھ جو ہے کوئی واضح مناسبت نہیں ہے۔ تاہم جو اس پہلی حدیث شریف کے بعد احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، جو کل انشاءاللہ تعالی آپ پڑھیں گے،
ان میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جو ہے وہ واضح طور پر وحی کا تذکرہ ہے، وحی کے نزول کے حوالے سے ہے، غار حرا والی حدیث پاک ہے، تو وہ گویا کہ پہلی وحی کا تذکرہ بھی ہے، تو اس کے اندر آگے کیفیات بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہیں۔ لیکن جو آج ہم حدیث شریف پڑھیں گے یہ محض جو ہے محدثین کرام نے حصول برکت کے لیے اپنی اپنی کتب حدیث کے شروع میں ذکر کی ہے، اور اس حدیث پاک کا ترجمہ الباب کے ساتھ جو ہے کوئی واضح طور پر ربط یا کوئی مناسبت ظاہر نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری بات یہ کرنا مقصود ہے کہ حدیث شریف آپ پڑھنے جا رہے ہیں دورہ حدیث شریف میں، تو آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ حدیث شریف کا پڑھنا کتنا مبارک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے حضور نے یہ عرض کیا ہے، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وأداها۔ ایک حدیث شریف کے یہ کلمات طیبات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے جس نے میرا فرمان سنا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کیا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث شریف کو سنا، پھر اسے محفوظ کیا، یاد رکھا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اور جامع ترمذی شریف کی جو حدیث پاک ہے اس میں کلمات یہ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها۔ یہ کلمات ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث شریف کو سنا، پس اسے محفوظ کیا، یاد رکھا اور اسے آگے پہنچایا۔ تو گویا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا بھی مبارک ہے، سننا بھی مبارک ہے، محفوظ رکھنا بھی، یاد رکھنا بھی، آگے لوگوں تک پہنچانا بھی۔ حدیث شریف کے حوالے سے یہ جتنی جہتیں بنتی ہیں، جتنے پہلو بنتے ہیں، سارے کے سارے مبارک بھی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم جو ہے اپنے والدین کی دعا کو ترستے ہیں، اپنے اساتذہ اور مشائخ کی دعا کے لیے ہم بے تاب رہتے ہیں کہ ان کی دعائیں ہمیں نصیب رہیں۔ تو یہ دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ کی دعائیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب ہیں۔ لہذا زندگی بھر یہ میں عرض کروں گا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا، محبت کرنا، پھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام سے پڑھنا، سننا، آگے لوگوں تک پہنچانا۔ یہ آج سے ہی آپ نیت کر لیں کہ ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و احترام کے پیش نظر، اس عظمت و شان کے پیش نظر یاد بھی کریں گے، آگے لوگوں تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے بھی۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور محدثین کرام نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، بڑی چھان بین کی، پورا ایک فن جو ہے وجود میں آیا ہے جسے فن حدیث کہتے ہیں، اور اس فن کی بدولت ہم تک احادیث مبارکہ پہنچی ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی اداؤں کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ صرف اقوال مبارک یا احوال مبارک حضور علیہ السلام کے فرامین مبارک انہیں یاد نہیں رکھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کو بھی یاد رکھا ہے۔ اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ اور بڑے باضابطہ طریقے کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے جس کی سیرت اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی حفاظت کے ساتھ اور اتنے تقدس و احترام کے ساتھ آگے نسلوں تک منتقل ہوئی ہو، جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سیرت مبارک احادیث مبارکہ میں محفوظ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث شریف کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محدثین کرام نے اپنی کتاب کے آغاز میں بطور برکت جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عظیم محدث علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ يَنبَغِي لِكُلِّ مُصَنِّفٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ أَن يَبْدَأَ كِتَابَهُ بِالْحَدِيثِ الْآتِي الْمُسَمَّى بِطَلِيَّةِ كُتُبِ الْحَدِيثِ تنبیہاً علی تصحیح النیہ والإخلاص لکل من العالم والمتعلم۔ حضرت رأس المحدثین علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام کی تصریح کے مطابق ہر مصنف کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث شریف سے کرے جس حدیث شریف کو محدثین کرام نے کتابوں کے آغاز میں ذکر کیا اور تلیات کتب الحدیث قرار دیا۔ اس پہلی حدیث کا کیا نام رکھا؟ تلیات کتب الحدیث، کہ کتب حدیث کا مطلع یعنی کتب حدیث کا آغاز جو ہے وہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ وہ کرنے کا مقصد یہ بیان کیا تنبیہاً علی تصحیح النیہ والاخلاص لکل من العالم والمتعلم۔ اس وجہ سے محدثین کرام اس حدیث پاک کو آغاز کتاب میں لے کر آتے تھے تاکہ اس حدیث پاک کو پڑھنے والے پڑھانے والے ہر دو کے لیے یہ تنبیہ ہو جائے کہ اتنا مبارک کام کرنے جا رہے ہیں تو اپنی نیت درست کر لیں، کہیں ایسے نہ ہو دورہ حدیث شریف مکمل کر لیں، صحیح بخاری شریف مکمل پڑھ لیں لیکن آپ کی نیت درست نہ ہو تو آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، پڑھانے والے کی نیت درست نہ ہو، دنیا کا مفاد یا دنیا کا کوئی لالچ ہرس ہوس ہو، دنیا کی شہرت ریاکاری مقصود ہو، اس کے نتیجے میں اتنا بڑا عمل ضائع ہو جائے۔ اس وجہ سے محدثین کرام کتاب کے آغاز میں اس حدیث شریف کو بیان کرتے، تحریر میں لاتے تاکہ تنبیہ ہو جائے طالب علم کے لیے بھی استاذ کے لیے بھی کہ دونوں اپنی اپنی نیتیں درست کر لیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَّهُ الْأَسَاسُ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْوَالِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ کہ یہ آغاز کتاب میں اس حدیث شریف کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث شریف تمام عقائد و اعمال کی ساری صورتوں کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ سارے عقائد و اعمال کی تمام صورتوں کے لیے یہ حدیث شریف ایک اساس، ایک بیس، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بلڈنگ یا عمارت کی بیس بنیاد پختہ نہ ہو، درست نہ ہو تو اس پہ جو بلڈنگ قائم ہوتی ہے وہ بھی درست اور ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی نیتیں درست کریں تاکہ علم دین پڑھنے کا ہمیں بھی فائدہ اور فیض نصیب ہو سکے۔ تو یہ اس حدیث شریف کی میں آپ کے سامنے اہمیت بیان کر رہا ہوں، اس کی فضیلت اور عظمت کتنی ہے کہ محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو تلیۃ کتب الحدیث قرار دیا اور کہا کہ ہر طالب علم کو، ہر معلم کو، استاذ کو اس حدیث شریف کے مطابق اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسے تلیۃ کتب الحدیث قرار دیا گیا کہ سارے اعمال، عقائد و نظریات کی تمام صورتوں کے لیے یہ حدیث شریف بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ذکر الائمہ ان ھذا الحدیث ثلث الاسلام وقیل ربعہ۔ ائمہ کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث پاک ثلث اسلام ہے، اسلام کا ایک تہائی ہے۔ بعض نے کہا ربع اسلام بنتا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ
सुलुस इस्लाम है, इस्लाम की 1/3 जो है इस हदीस शरीफ पर बनती है। इसकी आगे मैं वजाहत भी करूँगा कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस की फजीलत में रवायत है कि इस हदीस शरीफ में निस्फ इल्म दाखिल है। आप फरमाते हैं यदखुलु फी निस्फुल इल्म, कि आधा इल्म जो है वो इस हदीस शरीफ में है। वो आगे इसकी वजाहत भी करते हैं कि इसकी तौजी ये है कि नीयत जो होती है ये कल्ब की इबादत है और अमल जो होता है वो कालिब की इबादत है। नीयत अंदर है, कालिब बैर है। तो आप फरमाते हैं कि ये निस्फ इल्म तो नीयत के अंदर दाखिल है, नीयत तो निस्फ जो है वो बाहर है। गोया के आधा इल्म जो है ज़ाहिरी इल्म कहलाता है, आधा इल्म बातनी है। तो बातनी इल्म का ताल्लुक जो है वो नीयत के साथ होता है। इस वजह से इस हदीस शरीफ को हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो निस्फ़े इल्म शुमार करते थे, बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अहले इल्म ने तो यहाँ तक भी कहा कि यदखुलु फी 70 बाब मिनल फ़िक़्ह, कि इस हदीस शरीफ में फ़िक़्ह के 70 अबवाब आ जाते हैं। ये हदीस शरीफ इतनी बड़ी अज़मत और फजीलत रखती है। तो हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 की अदद में इन अबवाब को बंद नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। और हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, आप चूँकि हदीस शरीफ की किताब पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले जो दुनिया इस्लाम में बहुत बड़े मुहद्दिस शुमार होते थे वो हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह शुमार होते थे। 10 लाख अहादीस मुबारका कि आप हाफिज हैं। आप फरमाते हैं कि ये हदीस शरीफ जो है 1/3 इस्लाम या 1/3 इल्म रखती है। इसकी तौजी इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान फरमाई कि इंसान का अमल या कसब जो है 3 तरीक़ों से होता है। नंबर 1 दिल से जो नीयत है, और दूसरा ज़बान से, तीसरा बाकी आज़ा से। इस लिहाज से फिर ये हदीस शरीफ चूँकि नीयत के मुताबिक है तो ये सुल से इल्म बनती है, सुल से इस्लाम बनती है, इस्लाम का 1/3 हिस्सा बनता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जो है सुल से इल्म की एक तौजी ये भी बयान की है। आप फरमाते हैं कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम इस पर दलालत करता है कि उन्होंने सुल से इल्म से मुराद क़वाइद सलासा में से एक कायदा लिया है कि 3 इस्लाम के बुनियादी कवानीन हैं, अहकाम के कवायद हैं। उन 3 में से एक का ताल्लुक दिल की नीयत के साथ होता है। फरमाते हैं एक कायदा लिया है जिस पर तमाम अहकाम व मसाइल का दारो मदार है, वो ये हदीस मुबारक इन्नमल आमाल बिन्नियात है। और एक दूसरी हदीस शरीफ है जो इस्लाम का बुनियादी कायदा बनता है कि जिसका मतलब यह है कि जो कोई अमल करे और उस पर हमारा अमर ना हो तो वो मरदूद है। और तीसरी हदीस पाक जो है अल हलाल बैयन वल हराम बैयन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। ये 3 अहादीस मुबारका जो है ना, इनको कहा गया कि इस्लाम के सारे अहकाम के लिए ये 3 अहादीस मुबारका एक एक कायदा मुहैया करती हैं। इन्नमल आमाल बिन्नियात, नीयत के मुतालिक एक कायदा, और फिर मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो ऐसा अमल करे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे अमर के मुताबिक ना हो तो वो मरदूद है। तो जितने काम भी ज़ाहिर है हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत से टकराते हुए वो सारे इससे निकल जाते हैं। और तीसरी हदीस शरीफ जो अल हलाल बैयन वल हराम बैयन है कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, कुछ मुश्तबिहात हैं। ये हदीस पाक आपने पढ़ी सुनी होगी, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें बयान हो जाती हैं। गोया के ये 3 अहादीस मुबारका जो हैं ये इस्लाम के सारे अहकाम के लिए बुनियाद की हैसियत रखती हैं।
تبھی تو حضرت امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء اجمع واغنى واکثر فائدۃ من ھذا الحدیث۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ لکھا کہ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے اس حدیث شریف سے زیادہ جامع، زیادہ مفید اور زیادہ نفع بخش اور کوئی حدیث شریف نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف سے آغاز کیوں فرمایا؟ تو پہلے میں عرض کر چکا کہ محدثین کرام جو ہے اس حدیث شریف کا سے آغاز اس لیے کرتے کہ اس حدیث شریف سے برکت حاصل ہو جائے، اور پھر یہ بتانا مقصود ہے کہ میری نیت تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے، لہذا جو میری کتاب کو پڑھے یا پڑھائے وہ بھی نیت خالص رضائے الہی کی کر لے کہ میں حدیث شریف پڑھ کر، حدیث شریف پڑھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص نیت کا درس دینے کے لیے اور اپنی نیت کے خلوص کا بتانے کے لیے آغاز کتاب میں اس کو لائے ہیں، تب بھی جو ہے اس کی اتنی مقبولیت ہے کہ یہ حدیث شریف کی بدولت حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس خلوص سے لکھی اس کے مطابق اس کو دنیا بھر میں شرق و غرب کے اندر صحیح بخاری شریف کو وہ عظمت، شان اور قبولیت نصیب ہوئی۔ اور پھر دیکھیں حدیث شریف میں فرمان نبوی میں جو کلمات طیبات ہیں ان کے اندر کتنا حسن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال جو ہے وہ جمع بیان فرمائی تو نیات بھی جمع بیان فرمائی، تو یہ جمع کو جمع کے ساتھ اس طرح مطابقت بھی حاصل ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے تمام اعمال کا الف لام جو الاعمال پر ہے ویسے بھی اعمال جمع ہے، پھر الف لام استغراقی ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ اجمالی طور پر اس میں ساری چیزیں ذکر ہو ہی جاتی ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو۔ اگر نیت خالص رضائے الہی کی نہیں ہوگی تو پھر بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عمل تو ہو جاتا ہے لیکن عمل کی قبولیت کے لیے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ جو شخص ہجرت کر کے آئے ہجرت تو اس کی ہو گئی لیکن ہجرت کا اسے ثواب نہیں ملے گا، ہجرت کا اسے جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا جب تک ہجرت کرنے کے لیے نیت خالص رضائے الہی کی نہ ہو۔ تو لہذا اس حدیث شریف سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دنیاوی غرض یا ریاکاری کے لیے کیے جانے والے اعمال بظاہر کتنے ہی اہم کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں رکھتے۔ مومن کے سارے اچھے اعمال قرب خدا بندی اور حصول مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں بشرطے کہ اعمال کے اندر نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو۔ اگر عمل کے اندر فساد نیت پایا گیا تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی رہے گا اور ضائع چلا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کے پہلا جو جز ہے نا انما الاعمال بالنیات، اس پہلے جز کے اندر یہ چیز بیان کر دی گئی ہے۔ آگے جو اگلا حصہ ہے حدیث پاک کا وہ اسی جز کی تفصیل ہے۔ وہ اگلا حصہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، صرف آدمی کے لیے، مرد کے لیے وہی ہے، آدمی کے لیے ما نویٰ جس کی وہ نیت کر لے، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر لے۔ اب ما جو ہے ما مطلق ہے، عموم کے لیے ہے، جس کی بھی نیت کر لے گا وہی کچھ اس کے لیے ہوگا۔ اگر نیت وہ اچھی کر لے گا تو جو بھی عمل کرے اچھا، نیت بھی اچھی کر لے تو اجر و ثواب پائے گا۔ اگر نیت اچھی نہیں کرے گا تو اس پر اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر ما نوا کا یہ بھی مفاد ہے کہ جتنی بھی نیتیں کر لے گا
جتنی بڑی نیت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ماں نوا جو ہے اس کے اندر بہت بڑا جو ہے یہ فائدہ پنہا ہے کہ جس عمل کے لیے جتنی نیتیں کر لے، جو دوسری حدیث شریف اس کی تائید کرتی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یاد بھی یہ کر لیں، مومن کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مومن کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عمل تو نہ جانے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے یا نہ پائے، لیکن نیت اگر خالص کر لی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے نیت کی پاکیزگی۔ اہل اللہ اور عرفاء صوفیاء اعظام زیادہ زور دل کی پاکیزگی، نیت کی درستگی پر اس لیے ہی دیتے تھے، اور تزکیہ نفس کے لیے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تاکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی ہوگی، باطن صاف ہوگا، تب ظاہر پر کیے جانے اعمال کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر باطن کی پاکیزگی نہ ہو، باطن میں نیت درست نہیں ہوگی، تو پھر بندے کے لیے ثواب نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ایک عمل میں بے شمار نیتیں کی جا سکتی ہیں، ہر نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ جو ہمارے مرشد و رہنما اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت تو 40 نیتیں ذکر کی، صرف ایک عمل کے تحت کہ جو نمازی آدمی گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ 40 قسم کی نیتیں کر لیتا ہے، تو 40 قسم کی نیتوں کا اجر و ثواب پاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اس سے زیادہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لیے کئی نیکیاں کر سکتا ہے۔ مثلا جب نماز کے لیے مسجد کو چلا تو صرف یہی قصد کیا کہ نماز پڑھوں گا، تو بے شک اس کا چلنا محمود ہے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، دوسرے پر گناہ محو کریں گے، مگر عالم نیت اس ایک فعل میں اتنی نیتیں کر سکتا ہے۔ نمبر 1 اصل مقصود یعنی نماز کو جانا، پھر دوسری خانہ خدا کی زیارت کروں گا، تیسری شعائر اسلام ظاہر کروں گا، چوتھی داعی اللہ کی اجابت کروں گا، پانچویں تحیت المسجد پڑھنے جاتا ہوں، چھٹی مسجد سے خسو خاشاک دور کروں گا، اور اسی طرح اعتکاف کرنے کی نیت کر لے جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے جتنی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے۔ امر الہی خضوع زینتکم عند کل مسجد کے امتثال کو جاتا ہوں، جو وہاں علم والے ملے اس سے مسائل پوچھوں گا، دین کی باتیں سیکھوں گا، جاہلوں کو مسئلہ بتاؤں گا، دین سکھاؤں گا، جو علم میں میرے برابر ہوگا اس سے علم کا تکرار کروں گا، علماء کی زیارت کروں گا، نیک مسلمان کا دیدار کروں گا، دوستوں سے ملاقات، مسلمانوں سے میل جول، جو رشتہ دار ملیں گے ان سے بکشادہ پیشانی مل کر صلہ رحمی کروں گا، اہل اسلام ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا، مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا، ان کے سلام کا جواب دوں گا، نماز با جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا، مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کروں گا، بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھوں گا، دخول و خروج مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم و آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد۔ یوں ہی یہ نیت بھی کر سکتا ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کروں گا، اگر کوئی غمی والا ملا تو تعزیت کروں گا، جس مسلمان کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یرحمک اللہ کہوں گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا، نمازیوں کو وضو کا پانی دوں گا،
خود مؤذن ہے، یہ مسجد میں کوئی مؤذن مقرر نہیں تو نیت کرے کہ اذان و اقامت کہوں گا، اب یہ کہنے نہ پایا یا دوسرے نے کہہ دی تاہم اپنی نیت کا ثواب پا چکا ہے۔ اسی طرح اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی نیت کر لے جو راہ بھولا ہوگا اسے راستہ بتاؤں گا، اندھیرے کی جو ہے دستگیری کروں گا، جنازہ ملا تو نماز پڑھوں گا، موقع ملا تو ساتھ دفن تک جاؤں گا، دو مسلمانوں میں نزاع ہوئی تو حد الوسع صلح کراؤں گا، مسجد میں جاتے وقت دانے اور نکلتے وقت بائیں پاؤں کی تقدیم سے اتباع سنت کروں گا، راہ میں جو لکھا ہوا کاغذ ملا تو اٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا، الی غیر ذالک من نیات کثیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو 40 ذکر کی ہیں نا، اس سے علاوہ بھی۔ تو دیکھیے کہ جو ان ارادوں کے ساتھ گھر سے مسجد کو چلا وہ صرف حسنہ نماز کے لیے نہیں جاتا بلکہ ان 40 حسنات کے لیے جاتا ہے، تو گویا اس کا یہ چلنا 40 طرف چلنا ہے، ہر قدم 40 قدم، پہلے اگر ایک نیکی تھا تو اب 40 نیکیاں ہو جائیں گی۔ یہ حدیث شریف کی شرح جو نیت المؤمن خیر من عملہ اور وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ جو آپ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں کہ آدمی کے لیے ما نوا، اب ما کے اندر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، ما چونکہ مطلق ہے نا عموم کے لیے ہے، تو ما نوا جس کی نیت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں حضرت امام بخاری حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت ذکر کیا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک اور فرمان نبوی ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صفرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ عز و جل تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو دلوں کو دیکھتا ہے تو دلوں میں نیت ہوتی ہے، تو لہذا اخلاص نیت کے ساتھ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں صرف اسی پر عقیدہ لاتے، یعنی دین کے لیے مخلص رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں۔ ہمارے طریقت میں بہت بڑے بزرگ ہیں اور شریعت محمدیہ کے بہت بڑے رہبر و رہنما ہیں جنہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہیں وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار۔ وہ کون ہے؟ ہمارے مرشد و رہنما امام ربانی محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا قول مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ بندے کو اپنی نیت صاف رکھنا ضروری ہے، اگر اس کی نیت صاف ہے تو اس کو راستہ بھی صاف مل جائے گا، لیکن وہ لمحہ لمحہ اس نیت کی نگہداشت کرتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ اس کو کچھ نہ بھی ملے لیکن اس نے اگر اپنی نیت کی حفاظت کر لی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقربین میں شمار کر کے اٹھائے گا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس نے اپنی نیت خالص کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن نیت کی پاکیزگی اور درستگی کو قبول فرما کے اپنی بارگاہ کے برگزیدہ اور مقربین میں شمار فرما دے گا۔ اس لیے امام ربانی نے فرمایا ہر لمحے اپنی نیت درست رکھنی چاہیے۔ اور پھر عزیز طلبہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مدرسین ہوتے ہیں ان کا زہد و تقوی کے بارے میں حضرت
قبلہ عالم حضرت حافظ الحدیث حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، ہمارے مرشد و رہنما، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدرسین جو ہیں ان کا زہد 70% ہوتا ہے، ریاکاری دکھلاوا جو ہے 30% کا عمل دخل ہوتا ہے، جبکہ جو خطیب ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 70% ان کی ریاکاری دکھلاوا ہوتا ہے اور 30% جو ہے وہ اخلاص ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے بھی اپنی لیے جو ہے وہ زندگی میں فیلڈ کا تعین کرنا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مدرسین جو ہیں وہ قدرے بہتر اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی بڑے بڑے سائز کے اشتہارات نہیں بنتے، اعلانات نہیں ہوتے، پروٹوکول استقبال نہیں ہوتا، وہ تو اپنے بند کمرے میں حجرے میں بیٹھ کے تدریس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا قدر اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ہمارے اسلام آباد میں ایک ممتاز عالم دین، مصنف کتب کثیرہ، جو اہل سنت و جماعت میں ایک منفرد شخصیت تھے، حضرت علامہ قاضی مفتی عبدالرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے وصال پر میں نے چند دوستوں سے کہا کہ خطیب کی نسبت تو مدرس کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، تو مدرس کی نسبت آگے جو مصنف ہے وہ تو بالکل ہی معاشرے میں لوگوں سے ملتے ہی کم ہے، بند کمرے میں بیٹھ کے تصنیفات کرتا رہتا ہے، تو اس کا اخلاص اور زیادہ ہوگا۔ تو حضرت قاضی مفتی عبدالرزاق بطرالوی صاحب کو عوام میں تو اس طرح پذیرائی یا شہرت حاصل نہ تھی، لیکن اہل علم میں تو طالب علم بھی ان کی درسی کتب پر جو حواشی پڑھتے اور پھر ان کی شروحات پڑھتے تو ان کے مطالعے میں آتا کہ یہ کتنے بڑے اہل سنت کے پیشوا اور رہنما ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا ہر لمحے اپنی نیت کی حفاظت کرتے رہیں، ہر لمحے، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں نیت خراب ہو جائے، نیت بگڑ جائے، نیت میں فتور آ جائے۔ اگر نیت فاسد ہو گئی تو پھر تو بڑے سے بڑا نیک عمل بھی کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اسی عمل کی ہوتی ہے جس میں نیت خالص ہو، اور پھر جتنی نیتیں آپ کر لیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب بھی آپ کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں ایک حکایت حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھی ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے پاس اپنا مکان بنوایا، مسجد کی طرف ایک دریچہ رکھا، روشن دان رکھا، تو اس کے مرشد و پیر نے پوچھا کہ یہ دریچہ کس لیے رکھا؟ اس مرید نے بتایا کہ ہوا کے لیے رکھا ہے، کہ تاکہ باہر سے ہوا اندر آئے، اندر سے ہوا باہر نکلے تو ہوا کراس ہوگی تو گھر کا ماحول قدرے اچھا ہوگا۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ اگر تو یہ نیت کرتا کہ یہ دریچہ محض اس لیے رکھا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آ جائے یا جماعت کے کھڑے ہونے کا علم ہو جایا کرے تو ہوا تو خود بخود آ جاتی اور تجھے اس کا اضافی ثواب بھی مل جاتا۔ یہ ہے نا نیت، مطلب ہے اگر بندہ اچھی کر لے ہے تو گھر کا روشن دان رکھنا ہے، کھڑکی رکھنی ہے، تو وہ مختلف فوائد کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن مرید نے کہا کہ ہوا کے لیے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اذان کی آواز اور جماعت کے علم کے لیے کہہ دیتے تو آپ کے لیے مطلب ہے ہوا تو مفت میں ملتی رہتی لیکن ساتھ ثواب بھی آتا رہتا۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات میں فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القتل کا صحیفہ، القتل کا صحیفہ، اس صحیفے کو ڈال دے، اس صحیفے کو ڈال دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے اس بندے نے نیک باتیں کی، نیک عمل کیے، ہم نے سنا دیکھا اور اس کے نیکیوں کے دفتر میں لکھا، اب اسے کس طرح ڈال دیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لم یرد بہی وجہی، کہ اس بندے نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا۔ عمل اس نے کیا تھا، عمل اچھا تھا، آپ نے نامہ اعمال میں لکھ لیا،
لیکن اس کا ثواب تبھی دوں گا جب یہ نیت خالص کر کے نیک عمل کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو سائڈ پہ کر دیں، اس لیے کہ لم یرد بہ وجہی، کہ اس نے میری رضا کی نیت ہی نہیں کی تھی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اکتب لفلان کذا وکذا، فلاں بندے کی یہ نیکی بھی لکھ لیں، فلاں بندے کی یہ نیکی بھی لکھ لیں۔ فرشتہ عرض کرے گا مولا اس بندے نے وہ نیکی کی ہی نہیں ہے، آپ حکم دے رہے ہیں کہ اس کی یہ نیکی بھی لکھ لیں، یہ نیکی بھی لکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس نے نیکی کی تو نہیں ہے لیکن نیکی کرنے کی نیت کر رکھی ہے۔ تو جو نیک نیت ہوتی ہے اس کا ثواب ہوتا ہے، اس کا اجر ہوتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے حدیث شریف جو ہے یہ بڑی اہم ہے، بڑی مفید ہے کہ اپنی نیتیں درست کرنے کا ہمیں اس میں موقع ملے گا۔ تو یہ حدیث شریف کا پہلا جز انما الاعمال بالنیات میں عمومی طور پر یہ سارا سبق آ جاتا ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اسی پہلے جز اور حصے کی مزید تفصیل اور تشریح کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر فمن کانت کے ساتھ فا تفصیلیہ ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کی بھی آگے تفصیل کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے اور وضاحت فرما دی، گویا کہ یہ مثال کے انداز میں بھی ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، کہ جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہو، اور الی امرأۃ ینکحھا، یا عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اگر وہ دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کی ہے تو دنیا حاصل کر لے گا، پا لے گا، اور اگر اس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کو نکاح مل جائے گا، لیکن نہ اس کو ہجرت کا اجر ملے گا نہ ہجرت کرنے پہ ثواب ملے گا۔ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کی جگہ کو چھوڑنا، جائیداد کو چھوڑنا، دوست احباب جہاں پہ رہتے ہیں اس ماحول کو چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اتنے بڑے عمل کے اندر بھی نیت خالص رضائے الہی کی نہ ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال صالحہ جو ہیں ان میں نیت بھی صالحہ رکھیں تاکہ ہمیں اعمال کا اجر و ثواب ملے۔ تو آپ حضرات جو ان میں دین پڑھیں گے تو اپنی نیت خالص رضائے الہی کی رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور کبھی بھی یہ نیت نہ کریں کہ ہمیں دنیا کی شہرت ملے گی، دنیا کا مفادات ملیں گے، اور ایک جاب کے طور پہ ہم دین پڑھائیں گے، روزی کمائیں گے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے، تو لہٰذا رزق تو مل ہی جاتا ہے، لیکن نیت خالص جو ہے تبلیغ دین کی اور ترویج و اشاعت علوم نبویہ کی رکھ کر جو ہے علم حدیث شریف پڑھنا پڑھانا چاہیے۔ اور یہ آج کے جو جامعہ اسلام آباد میں آن لائن سسٹم کا اجرا کیا ہے، اس کی غرض بھی یہی ہے کہ موجودہ دور میں جو بہت سارے جو فتنے ہیں وہ بھی میڈیا کی وسعت سے پھیل رہے ہیں، تو پھر ان کے تدارک کے لیے بھی میڈیا کو بطور ذریعہ استعمال کیا کہ تاکہ جو دور دراز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان تک بھی ہماری آواز جو ہے ہدایت اور رہنمائی کی آواز بھی پہنچے تاکہ وہ مختلف فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ مختلف فتنے اٹھتے رہتے ہیں، کسی فتنے کا سبب اور ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کو اتحاد و اتفاق کی ہر دور کی طرح اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کسی انتشار اور فتنے فساد کا سبب اور ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے حضرات کو بھی چاہیے کہ اس کا استعمال درست کریں، ورنہ جو ہے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث شریف کی برکات سے فیوز سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ تو اس حدیث پاک پر کوئی اجمالی طور پر تشریح و توضیح میں کر چکا، اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی سند پر جو ہے راویان حدیث کے
تعارف کے حوالے سے بات رہ گئی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔